نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی ایک آیت کے چند مقدس کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کہ اے ایمان والو، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. وفیکم رسولہ، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم میں اس کے رسول موجود ہیں. جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو، دامن کو تھام لیتا ہے تو اس آدمی کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے. مختصر جامع پہلو یہ ہے، اور آج کے جلسے کا پیغام یہ ہے کہ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرا ہے رسول اللہ. کیا ہے بھائی؟ ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ذات ہے رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ دو ایسی عظیم چیزیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی مسلمان نہ مشرک ہو سکتا ہے نہ کافر ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص نہ کافر ہوگا، نہ مشرک ہوگا، نہ منکر ہوگا. کب؟ جبکہ اس کے اوپر، اس کے سامنے اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جا رہی. پھر بطور خاص اللہ نے فرمایا کہ تم میں اس اللہ کا رسول موجود ہے، تو تم بہک کیسے سکتے ہو؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اس سے پتا چلا کہ جن لوگوں کے ذہن و قلب میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور سرکار مدینہ کی ذات کا تصور ہوتا ہے، وہ کبھی بہک نہیں سکتا. تو معیار ہدایت کا پروردگار عالم نے یہ بتایا. اگر کوئی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی جہالت اور ضلالت سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی کفر و شرک کی پلیدگی سے بچنا چاہتا ہے، تو رب قدیر نے معیار عطا فرمایا کہ اسے چاہیے کہ کتاب اللہ اختیار کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنے قلب و جگر اور ذہن میں رسول اللہ کا تصور قائم کرے. تو میلاد کا جلسہ یا ذکر مصطفیٰ کی محفل، میلاد النبی کا جشن، یہ جتنی چیزیں ہم مناتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے. قرات سے ہی جلسہ شروع ہوتا نہیں؟ بولے بھائی. قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، پھر نبی اللہ کی عظمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری محفل میلاد میں
کتاب اللہ کا تذکرہ بھی ہے، رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے. جب دونوں تذکرے مجتمع ہو کر کسی بزم کا حصہ بن جاتے ہیں اور کوئی بزم اور جلسہ رسول اللہ کی یاد میں ہو اور کتاب اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو تو ایسی جماعت اور ایسا بزم اور ایسا جلسہ کرنے والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو ہم لوگ دو چیزیں اختیار کرنے والے ہیں یا ایک؟ بولو بھائی، زور سے بولو. پھر اطمینان سے رہو کہ میں زیادہ نہیں بولوں گا آج، کہ دو چیزیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ دو چیزیں اختیار کرو. کیا کیا؟ اگر کفر سے بچنا چاہتے ہو، جہالت سے بچنا چاہتے ہو، شرک سے بچنا چاہتے ہو، توحید کے نور میں آنا چاہتے ہو، ایمان کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. تو یہ دو چیزیں اختیار کر کے چلو. کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ، کتاب اللہ کا دامن تھام کے چلو. دوسرا نبی اللہ کا دامن تھام کے چلو. تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، تم کو ایمان حاصل ہو جائے گا. تو اہل سنت و جماعت دونوں چیزوں کو اختیار کرنے والی جماعت کا نام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کتاب اللہ تو اختیار کرتے ہیں، نبی اللہ کو چھوڑتے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ کی ضرورت. چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی اللہ کی میلاد پر اعتراض کرتے ہیں. جب رمضان آیا چندے کے لیے شروع دن سے جلسے یوم القرآن مناتے ہیں، کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں. تو صرف کتاب اللہ کی بات کرنا یہ ہدایت ملنے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہدایت ملنے کی دلیل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ نبی اللہ کو جوڑ کے بیان فرمایا. پھر مزید میں آگے عرض کروں گا آیت کہ نبی اللہ کے ہونے پر اللہ نے جوڑ کے بیان نہیں فرمایا بلکہ اس پہ زور بھی دیا ہے. تو جلسے یوم القرآن منانا یہ اللہ کے پیغام کے آدھے حصے کو لینا ہے. بھئی آدھے سے کبھی ہدایت نہیں ملتی. بھئی آدھے حصے سے کبھی کسی کو تقریر سمجھ میں نہیں آتی تو آدھے حصے سے کتاب کیسا سمجھ میں آتی؟ تو رمضان میں جلسے یوم القرآن تو مناتے ہیں لیکن ربیع الاول میں جلسے میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے. تو آدھا حصہ لیتے ہیں قرآن کی آیت کا، آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم جلسے یوم القرآن بھی مناتے ہیں، جب میلاد کا موسم آتا ہے تو جلسے عظمت یوم رحمت للعالمین بھی مناتے ہیں. اب پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ تصور عطا فرمایا. یہاں پر جب قرآن کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا تم پہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیتیں. دوسرا پیغام بڑا نازک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وفیکم رسولہ، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تم میں اس کا رسول ہے. پھر سورہ حجرات میں اللہ رب العزت زور دیتے ہوئے فرمایا منکرین پر. بعض لوگ ہیں نا ایسا اللہ کے رسول نہیں ہے بولتے نہیں بولتے، نعوذ باللہ ایسا بولتے ہیں نا سرکار نہیں ہے. پھر ایسی بدتمیزی کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بولتے رہتے نا مردہ ہیں ایسا. ثم استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، یقین کر لو، شک شبے میں مت پڑو
بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو موجود ہے, ہم مسجد میں جاتے ہیں تو موجود ہے, ہم جہاد میں جائیں تو موجود ہے, ہم تلاوت کریں تو موجود ہے, ہم کتاب پڑھیں تو موجود ہے, ہم بزم میلاد کا انعقاد عمل میں لائیں تو موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارا رسول وہ معظم رسول ہے, تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رسول موجود ہوتا ہے. تو غرض کہ یہ جتنے نعت خواں حضرات ہیں نعت شریف سنا رہے, تو یہ بات آپ نہ سوچیں کہ نعت شریف ایک نعت خواں ثنا خواں ہم کو سنا رہا ہے. بھئی اس تصور کے ساتھ آپ ایمان کو تازگی بخشیں کہ وہ نعت شریف ظاہری طور پر ہم کو سنا رہا ہے, دراصل مصطفیٰ جان رحمت کو سنا رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا, جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. تو موجود ہے نہیں ہے بھئی, ہمارے رسول موجود ہے نہیں ہے, زور سے بولیے. تمہید ہے, یہ تمہید سمجھنا ہے. وہ جو بولا نا آئندہ جلسہ کہاں ہوتا والا, بہادر پورے پہ 10 تاریخ کو جو جلسہ ہے برف سابقہ برف فیکٹری پہ ہے نا, نہیں بہادر پورا تو نہیں سمجھے نا آپ لوگ, تو اچھا ہوشیار ہے نا, بالکل بھروسے سے رہی. میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں تقریر ختم کروں گا. تو وہ جو جلسہ ہے نا اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں. بھئی آج زمانہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول زندہ ہے نہیں ہے, سوال کر رہے نا. تم جس رسول کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ بھی ہے, نعوذ باللہ. تو رسول زندہ ہے نہیں ہے, رسول حیات ہے نہیں ہے. آج زمانہ یہ سوال کر رہا ہے, وہ جو ہوگا نا برف فیکٹری کے پاس